बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक स्टूडेंट ने पूछा, अब तो खैर दोस्त ही हैं, लेकिन वो मतलब कि किसी ज़माने में हमने उनको पढ़ाया हुआ है। तो एक जगह पे मिल गए तो उन्होंने पूछा कि ये आप हमें अबलागियात आपने बहुत खोल-खोल के सुनाई थी और हमें समझ भी आई थी और अब भी समझ आ रही है। लेकिन ये एकदम ऑनस्लॉट क्यों हो गया? मैंने कहा ऑनस्लॉट? मैंने कहा सोशल मीडियाई हमला 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बुनियादी तौर पे आप एक अटैक करते हैं। इस वक़्त पीटीआई फुल अग्रेशन पे, वो एक अटैक करती है, वो अटैक उनका नाकाम होता है, तो वो फौरी तौर पे उसको दूसरे अटैक से रिप्लेस कर, दूसरा अटैक भी नाकाम होता है, वो तीसरे अटैक से रिप्लेस करती है। तो इस वक़्त मीडिया के ऊपर वो मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक कर रही है, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाज़ी ने रो पिट के कह दिया है कि मेरे को जेल नहीं कटी जा रही। जब से अकरम पकड़ा गया है और अंदर जो सहूलतकारी जो थी वो उसमें कमी आई है, तब से मेरे से जेल नहीं काटी जा सकती। लिहाज़ा मैनू बाहर कढो। तो जो वो लिस्ट देते हैं मुज़ाकरात के अंदर कि हमारे कैदियों को रिहा करें, सबसे टॉप के ऊपर इमरान अहमद खान नियाज़ी का नाम लिखते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा कि भाई बात ये है कि पहला उनका बयानिया क्या था कि हम इस्लामाबाद जाएँगे और इमरान अहमद खान नियाज़ी को रिहा करवा के वापस लाएँगे। मोहतरमा बुशरा इमरान खान साहिबा जो हैं जो कि उस अटैक को लीड कर रही थीं, उन्होंने ये बात कही थी कि हम खान को लेने जा रहे हैं और उसे लेकर ही वापस आए। और उनके हमराह जो यूथिया मजहूलल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद फड़े गए थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम तो खान को रिहा करवाने जा रहे हैं और खान को रिहा करवा के ही हम वापस जाएँ। ठीक है? अब वो रिहा करवाने आए वहाँ पे। आए और जनाब जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि वो फिर जब अल्लाह तबारक व तआला जादू के असर के ख़त्म हो जाने की बात करते हैं ना, तो वो जिस तरह गायब होता है कि जैसे कभी था ही नहीं। तो 26 की शाम को अंधेरा होने के बाद यूथड़ जो कि लाखों बकौल उनके अपने लाखों की तादाद में इस्लामाबाद में आ चुके हुए थे, वो ऐसे गायब हुए कि कोई नामो-निशान ही नहीं छोड़ के गए। तो मेरा मतलब है उसके बाद वो फिर कहीं हाथ ही नहीं चढ़े, हैं? नज़र ही नहीं आए, बल्कि वापस पहुँच के रोए हैं, ठीक है ना? या जब वापसी के ऊपर उन्होंने पुल क्रॉस किया है ये वाला अटक का, तो वहाँ पे कुछ थोड़े से उनके पुलिस भई जिस पुलिस को फेंट के वो आगे निकले थे, अब उस पुलिस ने भी तो अपना थोड़ा-सा स्कोर सेटल करना था। तो किया उन्होंने वहाँ पे फिर यूथ रंगे, नीले, पीले किए, लाल भी किए, ठीक है? लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहला अटैक उन्होंने इस तरह किया, बयानिया बनाया। अब वो अटैक के ऊपर तो भाग गए, किराए के लोग थे। केपीके के अंदर जितने भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वफाक के या सूबे के, उनको जाके पिंकी पीरनी ने मुलाकात फरमाई। सारी चीज़ें नशर हुई हैं, चली हुई हैं, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। और उस मुलाकात के अंदर कुछ लोगों का ख़्याल था कि उनसे अपने हिस्से का मुतालबा किया, नहीं, उनको कहा गया कि इतने-इतने लोग नहीं। वो लोग जो थे, वो गिलगित-बल्तिस्तान से भी नीचे उतारे गए, वो चित्राल साइड से भी मंगवाए गए। ये मंगवा के सारे जो किराए के थे, वो लोग आए थे अपने एम्प्लॉयर के कहने के ऊपर, ठीक है? उनका ख़्याल था कि वो जाएँगे और जाके एक जगह पे बैठेंगे, हल्ला-गुल्ला होगा, लड़कियाँ आएँगी इस्लामाबाद से, रोज़ाना डांस हुआ करेंगे, कोई मलक रियाज़ खाने-शाने पे जो आया करेगा, हैं? आहो! तो ये यूँ मौज-मेला करने के बाद फिर उनका सर्कल शुरू हो जाता है। एक पार्टी आ गई, उससे पहले जो पार्टी बैठी हुई थी, वो उसी बसों में बैठ के वापस चली। फिर वो पार ये जो है इन्होंने कोई 24 घंटे या 48 घंटे गुज़ार लिए, फिर इनकी जगह नया ग्रुप आ गया। तो ये ग्रुप सर्कुलेट होना था। ये पूरी उसकी जो तफ़सीलात है, वो रिवील हो चुकी है एक ऑडियो लीक की शक्ल के अंदर, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे किसी दिन।
لیکن وہ پوری اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے، مطلب کہ وہ آئے تھے ہلا گلا کرنے کا امتحان دینے کے لیے اور امتحان میں آ گیا محسن نقوی کا سوال، تو پھر محسن نقوی صاحب نے ہلکا سا بس کھڑو بند کیتا، تو وہ تو کھڑو کا سننے کے لیے بھی تو نہیں آئے تھے نا، تو وہ پھر دوڑ لگا دے، درکیاں لگی وہاں سے۔ اب یہ فلاپ ہو گیا، اس کے بعد فوراً انہوں نے بیانیہ بنایا کہ جناب اتنے ہزار لوگ مار دیے گئے، وہ بار بیٹھوں کا خیال تھا کہ 1200 لوگ مار دیے گئے، پھر جناب لطیف کھوسہ صاحب نے گنتی کر کے 278 بتا دیے، اس کے بعد لکھایا کہ جناب 100 تو ہوئے ہیں، ایڈل پونیا لے گئے نا ترجمان، 100 تو ہوئے ہیں جن کے خلاف زمین پہ قبضے کا بھی پچھلے دنوں ڈج کورٹ میں مقدمہ بھی ہوا ہے، 100 تو ہوئے وقاص اکرم، تو سینکڑوں ہوئے ہیں، اچھا جی سینکڑوں ہوئے، اخیر پہ آ کے کہا کہ جی 12 ہوئے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں بشمول رینجرز کے اہلکاروں۔ اچھا جی، ہم نے تو رینجرز کے اہلکاروں کے جسٹ ہائے خاکی جو تھے ان میں سے ایک بیچارہ بھی پچھلے دنوں میں جو شدید زخمی تھا شہید ہوا ہے، اور اس کی بیٹی نے جو بات کہی ہے سنی نہیں تھی، لیکن مطلب کہ جو انہوں نے شمار جاری کی 12 کی لسٹ جاری کی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے شہداء تو تھے، ان کو تو ہم نے ان کے جسٹ ہائے خاکی کا جنازہ پڑھا، پورے احترام کے ساتھ ان کو دفن کیا، اسی کتنے دفنائے، ٹھیک ہے، ایک ڈیڈ باڈی انہوں نے نکالی اور وہ بھی پتا چلا کہ وہ موصوف جو تھے وہ زخمی تھے اور اسلام آباد کے ہاسپٹل میں تھے، وہاں سے ان کو ریلیز کیا گیا اور وہ چلے گئے پشاور، اور پشاور میں جا کے وہ پیر اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے ڈرامہ بازی کے لیے، اور اس ڈرامہ بازی کے دوران ان کو الٹی سیدھی دوائیاں دے کے ہلاک کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور یوں ایک جنازہ برآمد کیا ہے۔ اور گورنمنٹ آج بھی اس ایشو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور میرا خیال جائز کھڑی ہے کہ پہن بندے کتنے نے دفنائے کتنے جنازے کتنے پڑھائے گئے، اور آپ کی حکومت ہے، آپ کو تو ان کے جنازوں میں جانے سے اور دفنانے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، تو آپ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں؟ حکومت اس بات پہ سٹینڈ کرتی رہی، اور بعض جو نام نہاد نیوٹرل بننے کی کوشش ہوتے ہیں، جن کو نیوٹرل بننے کا ہیضہ ہوا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہاں جی دیکھیں جی میچ جو ہے وہ ایک ایک گول سے برابر ہے، وہ کہتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں مریا، کہ اے کہنے نے کہ جناب 12 مر گئے، نہیں سوری میں مر گئے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ انہوں نے استعمال کیا، لیکن جناب دونوں فریقین جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے، بھی حکومت تو اس لیے ڈٹی ہوئی، حکومت وقت کے لیے ایک لاش کا بوجھ اٹھانا بھی ناممکن ہوتا ہے، کسی بھی ملک کی مثال لے لیجئے، ایک ڈیڈ باڈی سپاک کیا کرتی ہے، کسی بھی تحریک کی مثال لے لیا کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے صرف تھوڑی ایسی تیسی کیتا ہے تو دوڑ گئے، ٹھیک ہے، چور ہوتا ہے نا جو چور، اگر آپ کو شک پڑ جائے گھر میں کوئی چور آ گیا یا آپ اس کو دیکھ لیں تو شور مچانے کا کیوں روایت ہے ہمارے ہاں کہ چور 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 کرے، کیا کیوں؟ کیونکہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ پنجابی کا محاورہ ہے، چور کے پاؤں نہیں ہوتے، اور وہ آواز سن کے دوڑ جاتا ہے، ڈکیت نہیں جو گن پوائنٹ پہ ڈکیتی کرنے آتا ہے، گن پوائنٹ پہ ڈکیتی کرنے والے کے بارے میں تو یہ حکم ہے نا کہ اس کا پور پور کاٹ کے اس کو موت عطا کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن چور جو ہوتا ہے، چور جو ہوتا ہے نا بھین، وہ تو نہیں ٹکدا، وہ تو آواز نہیں سن رہا، یہ چور سارے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ اب یہ بیانیہ جو ہے چونکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا، اور یوتھڑ سارے جو ہے وہ چارج ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے، صبح صبح اٹھ کے جھوٹ کی خوراک کھاتے ہیں اور جھوٹ میں پلتے ہیں، اوورسیز جو ہیں وہ 1200 ماری بیٹھے ہیں، راجہ امر شہزاد نے کل کسی 25 کو میرے خیال کسی کو ٹکر گیا، تو وہ وہاں پہ 1200 لوگوں کو مار کے بیٹھا ہوا تھا یوتھڑ، بس پھر اس نے اس کے پرسپشن کے اوپر ہلکی سی حقیقت کی سوئی چبھوئی تو بھاگ گیا وہاں پہ، یوتھڑ کو چیلنج کریں، وہ آپ کی آئندہ نسلوں کی غلط نمائندگی کرتا، تو وہ بھاگ جاتا ہے، تو بہرحال وہ بیانیہ نہیں چلا، پھر وہ بیانیہ نہیں چلا تو فوری طور پہ ایک اور بیانیہ گھڑا گیا کہ جناب یہ حکومت جو ہے وہ چھپا رہی ہے، اچھا وہ نہیں چلا، حکومت نے کہا کہ جی کر لیتے ہیں، اچھا جی پھر بیانیہ کون سا پھر کیا کرا،
پھر جناب رچرڈ گرنیل کا اکاؤنٹ جو تھا وہ کرائے پہ لے کے چلانا شروع کر. اب رچرڈ گرنیل کا کردار ماشاءاللہ اپنا بہت بڑا ہے. ویسے آپس کی بات ہے، جس جس شخص نے بھلے وہ وقاص اکرم ہو یا وہ پرلی طرف مظفر گڑھ والا کی نہ ہے، وہ ریڈی بان ہے، وہ یار جرا روندا جس نے رونے کا ڈرامہ کیا تھا، ہے نا؟ ہاں، وہ جو ہے یہ فوری طور پہ نیا جھوٹ گھڑتے ہیں. تو نیا جھوٹ یہ گھڑا کہ جناب رچرڈ گرنیل صاحب ہیں، ابا آئیں گے آپ کو ماریں گے. رچرڈ گرنیل کو ابو بنا لیا گیا، اور رچرڈ گرنیل کو ابو بنا کے جو اس کی ٹویٹر اکاؤنٹ اس کا جو ہے یہ ایک ٹرم چلتی ہے، یہ طریقہ واردات چلتا ہے. رچرڈ گرنیل جس طرح ڈالروں کے اوپر مرتا ہے اور جس طرح ماضی کے اندر اس کا بد کرداری مشہور رہی ہے، ویسے بھی جو بندہ کسی بھی غیر فطری فعل کے اندر ملوث ہو، اس کا کردار بہت گھناؤنا ہو، بھلے وہ خاتون ہو یا مرد ہو. مطلب سیکسول پرورشن کے اندر جو شخص انوالو ہو جائے، اس کا کردار بہت گھٹیا ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر. مطلب ایک خاتون سے لذت محسوس کرتی ہے تو اس کا کردار بھی بہت گھٹیا ہوگا. عملی زندگی کے اندر، ہیومن ڈیلنگ کے اندر آپ کو دیکھ کے اسے کچھ چیزیں بھی چڑھیں گی، غصہ بھی آئے گا، اور کراہت بھی محسوس ہوگی. کراہت آئے گی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ والا انہوں نے، اب میرا مطلب ہے کہ دیکھیے نا، رچرڈ گرنیل صاحب جو ہیں وہ ایک مرد کے ساتھ شادی فرما کے، اور اس شادی میں وہ بیوی ہیں. بڑی گندی بات ہے، لیکن ان کے ہاں تو یہ مستعمل ہے نا، ان کے ہاں تو قانون کی بھی. اچھا، یہ رچرڈ گرنیل صاحب آج سے 6 مہینے پہلے ٹرمپو کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دے رہے تھے. جس طرح وقاص اکرم اور جس طرح وہ مظفر گڑھ کا جو بجو ہے، یہ عمران احمد خان نیازی کو گالیاں نہیں بکا کرتے تھے. رچرڈ گرنیل بھی ٹرمپو کو گالیاں بکا کرتا تھا. لیکن جو یہ پاپولسٹ کلٹ ہے نا، اس کے اندر جیسی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو باپ بنا لیا. جس طرح ٹرمپو کو گرنیل نے پیسے لگائے ہیں اس کے الیکشن کے اوپر، اور نتیجے کے طور پہ اس نے اس کو خصوصی ایک حیثیت دے دی ہے، اگرچہ اس نے اس طرح کے تقریباً کوئی 2800 بندے اپوائنٹ کرنے ہیں جس کا نام ٹرمپو ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اور ہمارے جو دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ اپنی ٹرم پوری نہیں کرے گا. امریکہ کے تاریخ کے اندر وہ دوسرا یا تیسرا صدر ہوگا جو اپنی ٹرم پوری نہیں کرے گا 4 سال کی. پتا نہیں، ہم تو اس پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن وہ دوست جو ہیں انہوں نے پریڈکشن کی. اینی ہو، تو اس کے بعد پھر رچرڈ گرنیل صاحب باجی مان گئے. ابھی رچرڈ گرنیل پٹ رہا ہے، کیونکہ رچرڈ گرنیل کا ساتھ بھلا کیا ہوا ہے وہ قصہ تو میرے آپ کو سنانا ہوتا نا. حضرت جواد فیضی صاحب مجد اللہ علیہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اپنے یار گات بچپن کے یار، آرٹ جرنلزم میں ہم دونوں. اچھا، بڑے فیضی صاحب نے جواد نو بہت روک کیا ہے، یار صاف چنگا کام نہیں گا کو وکالت کر لا، کوئی کہتا نہیں میں صاف ہی. ان کے ابا جی جو تھے نا، وہ جب ان کو جگتے کراتے تھے اور قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، خاکسار موقع کے اوپر موجود ہوتے. جواد فیضی صاحب جو تھے، یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک کانفرنس ہے آج، انٹرنیشنل کانفرنس ہے، تو وہاں پہ جانا ہے. اس کی پریس کانفرنس ہے، انٹرنیشنل کانفرنس سے پہلے پریس کانفرنس ہے. اور میں نے کہا کہاں کہ تمہیں ناجر قرآن. میں کہا چھوڑ یار، وہ بہت بڑا ڈرامے باز ہی رہی دارالقادری. کہتا نہیں مزہ لوا گے تو آتے صحیح. خیر، ہم دونوں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جناب، اس وقت یہ ذرا تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے ہوتا تھا، شہر کے مرکز سے نا، تو یار کوئی موٹر سائیکل تو چلنے چلو جی ایسی پہنچے ہوتے. اب جناب انہوں نے مطلب پریس کانفرنس کا اہتمام کیا ہوا. اسٹیج کے اوپر نا غیر ملکی جو دنیا بھر سے آئے ہوئے علماء کرام ہیں، وہ ان کو بٹھایا ہوا ہے. وہاں پہ نا ایک حبشی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. انہیں بھی انہوں نے عربی چوگا، وہ نہیں ہوتا کیا نام ہے اوپر جو کپڑا پہن کے، تو وہ اونٹ کی پاؤں باندھنے والی رسی جو ہوتی ہے وہ اوپر لپیٹ لیتے ہیں عربی، وہ جناب اس نے لپیٹا ہوا اور بیٹھا ہوا. افریقی جو تھا وہ کالے رنگ کا. اچھا، جو آج فیضی کہتا ایتے ہوئے ہے. میں کہا کیڑا؟ کہنا ایتے ہوئے ہے. میں کہا داستے سے ہی کیڑا؟ کہنا شغل ویکھی ہوئی. اب جناب پریس کانفرنس کے اندر سوالات جوابات تھوڑے سے ہوئے، اس کے بعد سارے لوگ چائے کی طرف بڑھ گئے. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم چلے گئے. اب سٹیج لگا ہوا ہے اور سٹیج کے اوپر ایسے کرسیاں لگی ہوئی ہیں. ہم سٹیج پہ نیچے تیتی کھڑے ہو گئے نے کہا اوئے کی حال ہے؟
ਕਾਲੇ ਕੋ ਕਹਾ, ਓਏ ਕੀ ਹਾਲ ਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਯਾਜੀ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਸੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਾਂ वो प्योर पंजाबी, ठेठ पंजाबी लाहौरी बोल रहा था। मैंने कहा ये कौन है? कहता है ये किसी ज़माने के अंदर ना मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम के अंदर पकड़ा गया था लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, इसको सज़ा हो गई थी। सज़ा काट के बाद ये यहीं पे रह गया। सज़ा काटने के बाद इसको रिहा करवा लिया था एक ह्यूमन राइट्स के वकील ने, ये यहीं पे रह गया हुआ है। इसकी एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर शादी-वादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं। लेकिन बैठा अभी तक दाँव पे हुआ ही कि जिस दिन दाँव लगा मेरा यहाँ से मंशियात ले जाने का पाकिस्तान से, तो मैंने लेके निकल जाना, ठीक है। लेकिन मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला है? कहता ये जहाँ से ये मोटरसाइकिल ठीक करवाता है ना, वहाँ से मैं भी मोटरसाइकिल ठीक करवाता हूँ। एक दफ़ा बैठे हुए थे तो वहाँ पे गपशप हो गई। तो ये अब पूरी तरह लॉरी काला हबशी हो चुका हो, ठीक है। उसके बाद ना जब उसने ये कर लिया, जहाज फैज़ी ने मुंतज़मीन में से एक कुछ बंदा था उसको गुज़रते हुए पकड़ा। उसने कहा ये चवल की मारी है। उसने अपनी उँगली वो उस वक़्त तारुल कादरी के यहाँ जो भी होता था ना, वो तारुल कादरी की तरह उँगली घुमा के और गले से बोला करता था। मैंने कहा, "फैज़ी साहब खुदा का खौफ करें, आप क्या कर रहे हैं?" उन्होंने कहा, "मम्मा, ये मेरे बल्ले रहंदा ही, ਉੱਥੋਂ मोटरसाइकिल ठीक करवाना जिस जगह तो मैं ठीक करवाना वो ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਦੇ।" उसके बाद वो तो गायब हो गए। फिर काले ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ रिचर्ड गरनैल वो काला है, समझ रहे हो ना? आओ, उसका अकाउंट इन्होंने उठा लिया है और उसकी फॉलोइंग बढ़वा दी है। बाद में ਤੁਹਾਨੂੰ यही पता चलना है कि 2 नंबरी ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ने। लेकिन बहरहाल जिस तरह उसको वालिद ग्रामी के मुकाम के ऊपर फ़ाइज़ किया जा रहा है, पहले ये तो देख लो। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਰ ਬੀਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। हद ही हो गई है यार, क्या गलाज़त। ये यूतरों की वजह से दादे को क्या-क्या गलाज़त बोलना पड़ती है यार। लेकिन ये हकीकत है, ठीक है ना? और उनके यहाँ कोई इसे बुराई भी नहीं समझा जाता। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ ख़ल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक अता करे।